خواجہ سراج جن کی حقیقت کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا، جس کو سننے سے آپ کے علم میں اور سوچ و وچار میں اضافہ ہوگا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو خواجہ سراؤں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خواجہ سرا کس کو کہتے ہیں اور خواجہ سرا ہیں کیا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ shanaliTV.com پر وزٹ کیجئے۔ بھارت میں مسلمان حکمرانوں نے اس خاص جنس کو اس وقت یہ نام دیا خواجہ سرا جب ان لوگوں کو عموماً حرم وغیرہ کے لیے تحفظ پر مامور کیا جاتا تھا اور انہیں وہاں پر ملازمتیں عنایت کی جاتی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں میں اور درباروں کے اندر ان لوگوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ مہابھارت میں ارجن 13 سال کی روپوشی کے دوران خواجہ سرا کا روپ دھارن کر کے ایک بادشاہ کے محل میں ملازمت اختیار کر لی۔ ہندوؤں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ارجن نے بھی یہ روپ اختیار کیا ہے تو ان کے نزدیک خواجہ سراؤں کا احترام کرنے لگے، کیونکہ ان کی نظر میں ایک مقدس ہستی کا خواجہ سرا کے روپ میں آنا ایک قابل احترام عمل تصور کیا جاتا ہے۔ جبکہ رامائن میں بنواسی سے واپسی پر رام کی عبادت میں مشغول خواجہ سراؤں کا دعا دینے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ہندو کا ایک خاص طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ خواجہ سرائی میں اس لیے آتے ہیں کہ ایک خاص دیوتا بہو چند دیوی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ بھارت میں ایک بہت بڑی تعداد میں مرد ہیں وہ اپنی جنسی اعضاء کو کٹوا دیتے ہیں یا پھر خود کاٹ کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہو چند کا ایک ششو جب جنگل میں جا رہا تھا اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا تو بہو چند کے ششو نے اپنے پستان کاٹ کر ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دیے اور ان کو بد دعا دے دی جو ڈاکو کی بربادی کا باعث بنی، اور یہ لوگ وہاں پر عبادت تمام مذہبی رسومات کی بنیاد پر کافی ممتاز ہیں، لہٰذا ان کی دعا اور بد دعا کو وہاں پر کافی زیادہ اہمیت کے حامل سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی دعا بد دعا کا ان کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواجہ سراؤں کو دعوت نامے بھجوا کر بچے کے جنم پر بلایا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر آئیں، بچے کو دعا دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی زندگی میں خوشیوں کی آمد بڑھ جاتی ہے اور اس کو اچھا شگن تصور کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں علاؤدین خلجی کے دور میں کئی خواجہ سرا فوجی عہدیدار، شاعر اور ماہر تعمیرات بھی رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو درباروں کے اندر بے شمار قسم کی دولتوں سے بھی نوازا جاتا تھا اور درباروں کے اندر ان کا خاص طبقہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ 13ویں صدی میں علاؤدین خلجی کے دور تک خواجہ سرا فوجی عہدیدار، شاعر، ماہر تعمیرات اور شاہی مشیروں کے عہدوں پر فائز رہے، جن میں سے ایک خواجہ سرا ملک کافوس جس کا نام تھا، وہ جنگوں کا ماہر تھا اور فوج کا کمانڈر تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خواجہ سرا جنگوں کا ماہر اور فوج کا کمانڈر بھی تھا۔ تاریخ گواہ ہے 14ویں صدی میں بنگال کا ایک حکمران ببرک شاہ بھی ایک خواجہ سرا تھا۔ تاریخ چونکا دینے والے راز افشاں کرتی ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے کیسے خواجہ سراؤں کے لوگ تھے جنہوں نے اس نسل کو آگے بڑھایا، اور کچھ لوگ ذاتی طور پر اپنی خوشنودی کے ذریعے خود خواجہ سرا بنتے ہیں۔ مغلیہ دور کے اندر ایک خواجہ سرا بھارت کے اندر خواجہ سراؤں کی زبان بھی انٹروڈیوس کروائی۔ خواجہ سراؤں کی زبان میں تقریباً 10,000 الفاظ ہیں، اور ان الفاظوں میں کاروبار کا لین دین، جنسی مباشرے، دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے پروفیسر نے زبان سیکھی اور اس پر ریسرچ بھی کی۔ خواجہ سرا بانجھ ہوتے ہیں، یہ بچوں کو جنم نہیں دے سکتے۔ خواجہ سراؤں کی عمومی طور پر شادیاں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی عورتوں میں، ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اب وقت گزرنے کے بعد دنیا نے ان کو بھی رائٹس دینے کے نام مختلف قسم کے طبقات میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ ان کے اندر سیکچول ڈیزائر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کا کوئی حل نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے شان علی ٹی وی اور میں ہوں آفتاب حسین۔ شکریہ۔